ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جو رات کو گلیوں میں گشت کرتا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکے۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ ایک گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، محفل کے بیچوں بیچ ایک نہایت پیاری لڑکی رقص کر رہی تھی۔ اس کی حرکات میں نزاکت تھی، چہرے پر جمال، اور ہر قدم کے ساتھ موسیقی جیسی سانس لیتی تھی۔ مغل بادشاہ نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو چمک کے بجائے ایک چھپا ہوا درد بولتی نظر آئی، وہ درد جو شاید دنیا کے شور سے دب گیا تھا۔ بادشاہ وہیں کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک بادشاہ نے اندر قدم رکھا۔ محفل میں سناٹا چھا گیا، سب تماشائی کھڑے ہو گئے اور ادب سے سر جھکا لیے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ سلطنت میں ایسی محفلیں کیوں سجائی جا رہی ہیں؟ سب خاموش رہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس لڑکی کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے، معلوم کرو یہ کون ہے اور اس کی مجبوری کیا ہے۔ اگلی صبح سپاہی اس لڑکی کو دربار میں لائے۔ وہ کانپتی ہوئی بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس سے نرمی سے پوچھا، تم سچ سچ بتاؤ کہ تم اس محفل میں کیوں تھی؟ لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، جائے پناہ، میری ماں سخت بیمار ہے، گھر میں کوئی کفیل نہیں، میں نے بہت کوشش کی مگر کوئی سہارا نہ ملا، مجبوراً میں نے رقص اختیار کیا تاکہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، یہ سلطنت کسی غریب یا مجبور لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آج سے تمہاری ماں کے علاج کا خرچ سلطنت برداشت کرے گی، تو تمہیں اس پیشے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکی کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ اس نے بادشاہ کے قدموں میں جھک کر شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات بادشاہ اپنے بستر پر لیٹا تو نیند نے آنکھوں سے ناتا توڑ لیا۔ اس کے ذہن میں وہی رقص گھومنے لگا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جن میں درد کے ساتھ ایک پاکیزگی چھپی تھی۔ اگلا دن دربار میں بے چینی سے گزرا۔ شام ڈھلی تو بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، سیدھا اسی لڑکی کے گھر جا پہنچا، مگر وہ گھر چھوٹا سا تھا، صفائی اور سلیقے سے سجا ہوا تھا، جیسے غربت میں بھی عزت کا دیا جل رہا ہو۔ بادشاہ روز اس گھر کے چکر لگانے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے نرمی نہیں بلکہ محبت جنم لے چکی ہے۔ جب لڑکی کی ماں صحت یاب ہو گئی تو بادشاہ نے سوچا اب کوئی جواز نہیں بچا کہ بار بار اس کے گھر آئے، مگر دل کی بے چینی اسے قرار نہ لینے دیتی۔ آخر کار ایک دن وہ لڑکی، جس کا نام گلوریا تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے بولا، گلوریا، میری ملکہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ میری ایک کم سن بیٹی ہے، شہزادی کیٹ، جسے ایک سمجھدار اور نیک دل عورت کی ضرورت ہے جو اسے سلیقہ اور محبت سکھا سکے۔ اگر تم چاہو تو محل میں اس کی ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کے لیے میرے ساتھ محل میں چل سکتی ہو۔ گلوریا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اسے اعزاز سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ یوں گلوریا محل میں آ گئی۔ شہزادی کیٹ نے اپنی نئی سوتیلی ماں کا خیر مقدم بہت محبت سے کیا۔ محل کے در و دیوار جیسے گلوریا کی آمد سے نکھر گئے۔ بادشاہ کے چہرے پر سکون اور چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ مگر قسمت کی کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں، گلوریا، ایک خوبصورت جادوگرنی ہوں۔ میں نے محبت، عزت، دولت، شہرت اور سکون سب پا لیا ہے۔ اب میں ایک ملکہ ہوں اور دنیا کو میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ یہ سب خوبصورت فریب تھا، اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب گلوریا نے چاندنی رات میں اپنے جادوئی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، ہمیشہ کی طرح غرور سے پوچھا تھا، آئینے، آئینے، بتاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ کی طرح بولا کرتا تھا، میں نے دنیا گھوم لی مگر تم جیسی حسین کوئی نہیں ہے۔ مگر اس رات سب کچھ بدل گیا جب آئینے نے ذرا ٹھہر کر کہا، میں نے دنیا گھوم لی مگر اب ایک ہے جو تم سے زیادہ پیاری ہے۔ گلوریا چونک اٹھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ جھلکنے لگا۔ وہ چیخی، کیا مطلب؟
کون مجھ سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے؟ مگر اچانک چاند نے بادلوں کے پیچھے سے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے راجا کی بیٹی شہزادی کیٹ تو وہ اب دنیا کی سب سے زیادہ حسین ہے۔ اب مان لو گلوریا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ گلوریا کے دل کو تیر کی طرح لگے۔ چاند کی ہنسی گلوریا کے کان میں گونجتی رہی اور اس کے غرور کو چکنا چور کر گئی۔ وہ آئینے کے سامنے دھاڑ مار مار کر رونے لگی، مگر تبھی اندھیروں میں سے ایک پرانی چڑیل نمودار ہوئی، دل چور چڑیل، جس نے مسکرا کر کہا، رونا چھوڑ دو گلوریا، اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت رہ سکتی ہو، بس ایک شرط ہے، راجا کی اکلوتی بیٹی کی قربانی دینی ہوگی، اس کی جان لو اور تمہاری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لمحے گلوریا کے دل میں زہر اتر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محل جائے گی، ماں کی بیماری اور بے بسی کا ڈھونگ رچائے گی تاکہ بادشاہ کے دل میں جگہ بنا سکے۔ یوں وہ بن سور کر محل میں آئی، مجبور رقاصہ کے روپ میں، مگر دراصل اس کی آنکھوں کے پیچھے انتقام اور لالچ کی چمک تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر گلوریا نے اپنی میٹھی باتوں، محبت، خدمت اور خلوص سے بادشاہ اور شہزادی کیٹ کے دل میں عزت کے نقوش چھوڑ دیے۔ مگر جیسے جیسے لپیڑ کی چاندنی قریب آنے لگی، چہرے پر مسکراہٹیں کم اور آنکھوں میں ایک انجان چمک بڑھنے لگی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ شہزادی کیٹ کی قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان، حسین اور قابل شکست بن جائے گی۔ گلوریا جب بھی محل کی بالکنی میں آتی، چاند اس پر ہنستے ہوئے کہتا، گلوریا، مان لو اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، ڈھلتی عمر نے تمہارا رنگ روپ پھیکا کر دیا۔ یہ الفاظ گلوریا کے غرور کو چکنا چور کر دیتے۔ غصے سے چیختی، اندر بھاگ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، میک اپ کرتی، بال سنوارتی، خود کو سنوارنے کی کوشش کرتی، مگر چاند کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی۔ آخر کار غصے میں پورا ڈریسنگ ٹیبل الٹ دیتی اور چیختی، یہ کیٹ مجھ سے زیادہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وقت گزرتا گیا، جب لپیر کی چاندنی رات قریب آنے لگی تو گلوریا نے ایک نیا جال بننا شروع کر دیا۔ ایک شام گلوریا بادشاہ کے پاس آئی اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جہاں پناہ، ہم کیٹ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی ہر خوشی ہماری خوشی ہے، مگر آخر ایک دن اسے سلطنت سنبھالنی ہے، اسے بہادر بننا سیکھنا ہوگا۔ بادشاہ نے اطمینان سے کہا، بالکل صحیح کہہ رہی ہو گلوریا، شہزادی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ گلوریا کے چہرے پر عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ وہ بولی، اگر آپ اس سے واقعی محبت کرتے ہیں تو میرا ایک مشورہ مان لیجئے۔ ہمیں ایک رات کیٹ کو سوتی ہوئی جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے محافظ اس پر نظر رکھیں گے، لیکن ہم دیکھ سکیں گے کہ آنے والی ملکہ واقعی بہادر ہے یا کمزور۔ بادشاہ نے چند لمحے سوچا اور پھر گلوریا کی بات سے اتفاق کر لیا۔ گلوریا کی ہونٹوں پر فتح مند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، جیسا آپ چاہیں، یہی بہتر ہوگا۔ مگر تقدیر نے کھیل ہی پلٹ دیا۔ صبح جب گلوریا کی آنکھ کھلی تو وہ خود جنگل میں قید۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، میں حکم دیتی ہوں، مجھے فوراً آزاد کرو، یہ گستاخی کس نے کی ہے؟ مگر محافظوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں ملکہ عالیہ، نہ ہم آپ کو چھوڑیں گے، نہ کھانا دیں گے اور نہ پانی۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم انتظار کریں، یہاں تک کہ آپ بھوک اور پیاس سے مر جائیں۔ گلوریا کی نظر خوف سے اپنے جادوئی آئینے پر جا پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آئینہ اٹھایا۔ یکا یک اس میں بادشاہ کا چہرہ ابھرا، جو نہایت سرد لہجے میں بولا، گلوریا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ دنیا میں صرف تم ہی جادو جانتی ہو؟ میں نے تمہیں محبت دی، عزت دی، لیکن تم نے میری بیٹی پر بری نظر ڈالی۔ یہ انجام تمہاری ہی قسمت میں لکھا تھا، یہی تمہارا انجام ہونا چاہیے تھا۔ آخر کار بادشاہ نے کہا، جس دن میں نے تمہیں آئینے سے بات کرتے دیکھا، اسی دن سمجھ گیا تھا کہ تم میری بیٹی کی جان لینا چاہتی ہو۔ آئینے میں چاند بھی بادشاہ کے ساتھ ہنستا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہی چاند جو ہر رات گلوریا کو چڑھاتا تھا۔ بادشاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، گلوریا، کیا تم نے نہیں کہا تھا، سمجھ لو کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو؟ یہ سنتے ہی گلوریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اس کی چیخیں جنگل کی خاموشی میں گم ہو کر رہ گئیں۔ یوں غرور اور جادو کی اس دیوی کا انجام چاندنی کی اس رات ہوا جسے وہ ہمیشہ اپنی طاقت کی رات سمجھتی تھی۔